یہ شہر بہت حساس شہر ہے۔ مالیگاؤں کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے۔ اس تاریخ کے پیش نظر ماضی میں کبھی مسلک کو لے کر کے مالیگاؤں میں بہت شدت تھی، لیکن تمام مسلک سے تعلق رکھنے والے سنجیدہ افراد اور شہر کے اندر امن و امان بحال رہے، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت کوشش کی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو آج مسلکی تنازع کھڑا کیا گیا ہے، اس بات کو لے کر کے شہر میں جتنے سنجیدہ افراد ہیں سبھی کو یہ بات بری لگی کہ اس طرح کا کوئی معاملہ اٹھا کر کے شہر کے اندر آپس میں تعلقات کو خراب کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ چمن میں اختلاف رنگ و بو سے بات بنتی ہے، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں۔ اور آج 1400 ساڑھے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس پورے عرصے کے اندر نہ کسی نے کسی کو ختم کیا ہو، ایسا نہیں رہا۔ سب ہیں اور رہیں گے۔ جیسے ماضی میں ہمارے شہر کے اندر مناظرے ہوتے رہے، ہندوستان میں مناظرے ہوتے رہے، لیکن ان مناظرے کا حاصل کچھ نہیں رہا۔ ہار جیت کے بغیر مجلس ختم ہوتی ہے، پیار محبت سے بات شروع ہوتی ہے، معاملے میں شدت آتی ہے، گالی گلوچ تک بات پہنچتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ مناظرے کی تاریخ رہی ہے، اور کوئی دیوبندی بریلوی مسلک اختیار نہیں کرتا اور کوئی بریلوی دیوبندی مسلک اختیار نہیں کرتا۔ تو یہ جو صورتحال مناظرے کی ہے، یہ حاصل اس کا کچھ نہیں ہے، صرف لوگوں کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کے اس ٹائم میں حالات ایسے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جو لوگ ہیں وہ کسی مسلمان کو اگر ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دیوبندی ہے، تبلیغی ہے، بریلوی ہے، رضوی ہے، اشرفی ہے، یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا معاون بن کے رہنا چاہیے، معاند اور مخالف بن کر کے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ اس طرح صفوں میں بٹ جائیں گے تو ہمارے لیے ہم بہت نرم لقمہ بن جائیں گے، اور سامنے والے جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کریں گے، اور لوگ یہ سوچ کے بیٹھے رہیں گے کہ بھئی اپنا آدمی نہیں، اور آدمی مارا جاتا رہے گا۔ اس طرح کی صورتحال شہر کی بنے گی۔ آج 15 دن پہلے جو عائشہ نگر قبرستان کے باب مثنیٰ کے افتتاح کے موقع پر جلسہ ہوا تھا، اس میں امین القادری صاحب نے جو کچھ بھی کہا یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس بات کو لے کر کے 100 سال سے زیادہ عرصے سے بحث و مباحثہ مناظرہ ہوا، حاصل کچھ نہیں رہا۔ گڑے مردے اکھاڑنا اور اس کو بنیاد بنا کر کے امن و امان اور آپس کے تعلقات کو خراب کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں ڈپارٹمنٹ بھی بہت زیادہ سنجیدہ ہے۔ ڈپارٹمنٹ اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ اگر یہ جھگڑا شروع ہوا، مناظرہ بازی شروع ہوئی، تو مالیگاؤں ہی نہیں، ناسک ضلع ہی نہیں بلکہ پورا مہاراشٹر اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے مناظرے کے لیے مہاراشٹر سے باہر سے پھر کوئی بہار سے مناظر کو بلائے گا، کوئی یو پی سے مناظر کو بلائے گا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، رکے گا نہیں، اور دلوں میں دوری پیدا ہوتے رہے گی، اور مسلک کو لے کر کے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی رہیں گی۔ شہر کے سنجیدہ لوگوں کی گزارش یہ ہے کہ دونوں طرف کے لوگوں کو موجودہ ماحول اور حالات کو دیکھ کر کے چلنا ہوگا، کمپرمائز کرنی ہوگی، اور جس طرح مل جل کر کے آج ہم لوگ اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں، وہی صورتحال باقی رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آپ سب کے علم ہے کہ اس وقت شہر میں کچھ مسلکی تنازع ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی بھی ہے، دو طبقات کے لوگوں میں فکر مندی بھی پائی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان کو، اپنے قلم کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں،
قرآن مجید میں اس بات کی تاکید ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں شہر کے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں نہ لکھی جائیں جو تہذیب اور شرافت کے دائرے سے باہر ہوں یا کسی کی دل آزاری اور کسی کی تکلیف کا سبب بنے۔ ظاہر ہے کہ ایک معاملہ ہوا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کل بھی میٹنگ کی گئی تھی اور اس سے پہلے بھی کچھ مشاورت ہوئی ہے۔ مختلف اکابر علماء، تنظیموں اور جماعتوں کے درمیان مشورہ ہو رہا ہے، اور ابھی ایس پی صاحب بھی تشریف لائے تھے، ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے، تو بات چیت بہرحال ہو رہی ہے اور کوئی نہ کوئی حل انشاءاللہ نکل آئے گا، اور اللہ کرے ایسی بات سامنے آئے جو دونوں طبقات کے لیے قابل قبول بھی ہو اور اس معاملے کو آسانی سے حل کرنے کی سمت ہم لوگ آگے بڑھ سکیں۔ اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں آپس کا الجھاؤ، تنازع، ایک دوسرے کے خلاف ایسی باتیں کہنا یا لکھنا جو دل آزاری کی ہوں مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تمام حضرات سے، تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور اپنی زبان کو، اپنے قلم کو بے قابو نہ ہونے دیں، اس راستے پر چلیں جس کی تعلیم ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مسلمان کی عزت و حرمت کا پورا پاس و لحاظ رکھیں، اسی میں ہمارے لیے دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔